اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم واحشرنا معاہم. روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابت من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالقصاء الیمانی وغطینی بہ. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالقصاء وغطیتہ بہ وسیرت انظر الیہ واذا وجهه یتلی نورا کانہ بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کان رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فقال الحسن علیہ السلام نائم الکساء وقال السلام علیک یا جد السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الکساء. قالت فاطمة سلام اللہ علیہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کان رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک واخاک نائمان تحت هذا الکساء فادن الحسین علیہ السلام نائب الکساء وقال السلام علیک یا جد السلام علیک یا من اختار اللہ اتاذن لی ان اکون معکما تحت هذا الکساء فقال له نعم قد اذنت لك یا حسین فدخل معهم الحسین تحت الکساء. قالت فاطمة علیہ السلام فما كانت الا ساعة واذا بأبي الحسن علی علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمة انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کان رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ہوا ما ولدیک نائم تحت هذا الکساء فاقبل علی علیہ السلام نائب الکساء وقال السلام علیک یا من اختار اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخل علی علیہ السلام معهم تحت الکساء. قالت فاطمة سلام اللہ علیہا ثم اقبلت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاه والسلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء قال نعم قد اذنت لك فدخلت معهم تحت الکساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الکساء قال الله تعالى اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وابوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب اتاذن لي ان اهبط الى الارض لكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل
وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين امام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان گرامی، آج کی شب شہادت حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام میں بہت ہی کم سنی میں، بہت ہی کم عمر میں شہید ہونے والوں امام کا نام ہے امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی کل حیات 25 سال 3 مہینے اور 12 دن ہوتے ہیں. یعنی مولا نے جو زندگی گزاری ہے 25 سال 3 ماہ 12 یوم، یہ مولا کی کل حیات طیبہ ہے. اور مولا کی مظلومیت میں ایک مظلومیت یہ ہے کہ صرف اور صرف مولا 5 سال کے تھے تو اپنے بابا سے جدا ہو گئے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جب کہ مولا صرف اور صرف 5 سال ہوں
اور باپ کی جدائی ہو، اور ایسی جدائی کہ پھر بعد میں والد سے ملاقات نہیں ہو سکی، اور تقریباً 3 سال کے بعد مولا نے ذمہ داری حکومت کو ذمہ داری امامت کو سنبھالا، یعنی 8 یا 9 سال کی مولا کی عمر تھی کہ جب مولا نے ظاہری امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا ہے۔ مولا کا جو دور ہے وہ عباسی خلفاء کا دور ہے، اور اس دور کے لیے چاہے بنی امیہ کا دور ہو یا بنی عباس کا دور ہو، جس دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے زندگی گزارنا، دین کی تبلیغ کرنا، شریعت محمدی کو فروغ دینا، یہ بہت ہی زیادہ مشکل مسئلہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے 7ویں امام کی اگر آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو زندگی کا زیادہ تر عرصہ قید خانے میں گزرا۔ 8ویں امام جو 9ویں امام کے والد محترم ہیں، اگر ان کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو ولی عہدی کے منصب پہ بلایا گیا، لیکن مولا کو وہ زندگی کا دور نہیں ملا کہ جو یہ کہا جائے کہ مولا کو پھر ظاہری منصب کے طور پر ولی عہدی کے مولا فائز ہوئے ہوں۔ صرف اور صرف ایک جشن ہوا تھا، اور یہ پوری حکومت کی ایک سیاست تھی۔ 9ویں امام بھی اسی بنی عباس کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، جن کے ہاتھ دادا کے بھی خون سے رنگین ہیں، بابا کے بھی خون سے رنگین ہیں، اور اس دور میں 9ویں امام مولا زندگی گزار رہے ہیں۔ روایت کے جملے یہ ہیں، اگر آپ اٹھا کر کے تاریخ دیکھیں، 9ویں امام کی سوانح عمری دیکھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مولا نے جو 25 سال کا عرصہ گزارا ہے، اس 25 سال میں مولا نے بہت سارے دین کی خدمات انجام دی ہیں، شریعت محمدی کو احیا کیا ہے، دین محمدی کو فروغ دیا ہے۔ اگر آپ 9ویں امام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ بچپنے سے لے کر کے کمسینی کے زمانے سے لے کر کے مولا کا ہر دور میں لوگوں نے امتحان لینے کی کوشش کی ہے، ہر دور میں لوگوں نے مولا کو آزمانے کی کوشش کی ہے، ہر دور میں لوگوں نے مولا کے علم کے اوپر شک کیا ہے، ہر دور میں لوگوں نے مولا کی قدرت و طاقت کے اوپر شک کیا ہے۔ آج جو ہماری گفتگو ہوگی 9ویں امام کے سلسلے سے، تو اس میں آپ کو اندازہ لگے گا کہ کس قدر لوگوں نے مولا کے علمی مسائل کے اوپر، مولا کے علم کے مسئلے میں کتنا زیادہ شکوک اور شبہات پیدا کیے ہیں، اور مولا نے کس آسانی سے ان لوگوں کو زیر کیا ہے، اور کتنی آسانی سے مولا نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے۔ لوگ مولا کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے مولا کی عمر کم ہے لیکن مولا کے کمال کم نہیں ہیں، مولا کی حیات کم ہے لیکن مولا کے کارنامے کم نہیں ہیں، مولا کی عمر کم ہے لیکن مولا یہاں آ کر کے علم حاصل نہیں کیے ہیں، اللہ نے انہیں عالم پیدا ہی کیا ہے۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو سیکھ کر کے امام بنتے ہیں، اور وہ اور ذات ہوتے ہیں جنہیں اللہ امام پیدا ہی کرتا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام انہی اماموں کا نام ہے جنہیں خداوند عالم نے بندوں کی ہدایت کے لیے امام بنا کر کے ہی پیدا کیا ہے، لوگوں نے ان کو امام نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے انہیں معصوم خلق کیا ہے، اللہ نے انہیں عصمت کے درجے پہ رکھا ہے، خداوند عالم نے انہیں تمام وہ کمالات سے مزین کیا ہے جو ایک ہادی کے اندر ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں امام افضل ہوتا ہے، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی میدان میں اسے نہ زیر کیا جا سکتا ہے، نہ العیاذ باللہ کبھی کسی کے اندر طاقت ہے جو اسے ذلیل کر سکے۔ ہاں، تاریخ کے اندر آپ کو ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے جہاں پر حکام وقت نے، حاکمین وقت نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوشش ان کی کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جنہیں اللہ عزت سے نوازتا ہے اسے کوئی نہ ذلیل کر سکتا ہے، اسے نہ ہی کوئی زیر کر سکتا ہے۔ اب آپ تاریخ کے چند واقعات کو ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں پر مولا کی علمی مسائل کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، یہ واقعات بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، لیکن میں صرف اور صرف نتیجہ کو اخذ کریے گا
آپ حضرات ان چیزوں کو محسوس کریے گا جو میں آپ کے ذہن نشی کرانا چاہتا ہوں. رم امام ہے، کمسنی کا زمانہ ہے، مولا ہیں اور چند بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، مولا کنارے کھڑے ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ حاکم وقت کی جب سواری آنے لگی ہے تو سارے بچے فرار کر گئے. اب اس کی وجہ چاہے جو رہی ہو، یا تو وہ ڈر کے فرار کیے ہوں، خوف سے فرار کیے ہوں، یا فراریوں کی نسل رہی ہو، جیسے باپ دادا ہر میدان میں فرار کرتے رہے ہوں ویسے شاید یہ بھی فرار کر گئے. لیکن روایت کے جملے کی نو امام وہیں اپنی منزل پر کھڑے رہے، اپنی جگہ پر کھڑے رہے. حاکم وقت کی جب سواری قریب ہے تو کیا دیکھا، سارے بچے بھاگ گئے، یہ نہیں بھاگے. سارے بچے میدان چھوڑ کر کے فرار کر گئے، یہ وہیں رکے ہوئے ہیں. سارے بچوں نے اپنا کھیل چھوڑ دیا لیکن یہ ہیں کہ میدان میں رکے ہوئے ہیں. بلایا کہ آپ یہاں قریب آئیے، مولا قریب ہے، کیا بات ہے؟ کہ یہ بتائیے جب سب بھاگ گئے تھے، سب نے میدان چھوڑ دیا، سب نے فرار اختیار کر لیا، تو آپ نے میدان کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ کیوں نہیں ہٹ گئے؟ مولا نے جو وجہ بیان فرمائی سنیں گے آپ. مولا فرمائے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ راستہ تنگ نہیں ہے. اگر راستہ تنگ ہوتا تو مجھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن میں جانتا ہوں راستہ تنگ نہیں ہے، تو آرام سے گزر سکتا، تیری سواری گزر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھے اس بات کا امکان ہو، اس بات کا گمان ہو کہ تو ظلم کرے گا، تو مجھے اس بات کی امید نہیں ہے کہ تو ظلم کرے. حاکم نے جو جواب سنا تو اس بات کو تو سمجھ گیا، کوئی شیر گھرانہ ہے، یہ کوئی بہادر گھرانہ ہے، کوئی ایسا گھرانہ ہے جو آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے. کوئی ایسا گھرانہ ہے کہ جس کے دل میں حاکم کا خوف نہیں پایا جاتا. یہ شہزادہ ضرور کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کے قلب میں صرف خوف پروردگار ہے، خوف حاکم اور خوف سلاطین نہیں ہے. روایت کے جملے ہے کہ حاکم کی سواری چلی گئی، اس کے پاس ایک باز تھا. باز کہتے ہیں ایک پرندے کو جو شکار کر لیے آمادہ رہتا ہے. حاکم نے اپنے باز کو چھوڑا تاکہ وہ شکار کرے. وہ گیا باز اور جا کر کے اس نے ایک چھوٹی سی مچھلی کا شکار کر لی. لا کر کے اس نے بادشاہ کی ہتھیلی میں دیا. بادشاہ نے مچھلی کو لی اور ہتھیلی میں مٹھی کو بند کر لیا. واپس سواری آ رہی ہے، سارے بچے بھاگ گئے لیکن مولا ہیں جو اپنی جگہ پر رکے رہے. متوجہ رہی گا زانے گرامی. روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب بادشاہ کی سواری قریب ہے تو مولا پھر اپنی جگہ پر رکے رہے، سارے بچے فرار کر گئے. اس نے مولا کو پھر بلایا، کہا یہ بتائیے آپ کے پاس اس بات کا علم ہے، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری اس دست میں، میری اس مٹھی میں بند ہتھیلی میں کیا چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے مٹھی کے اندر، بند ہتھیلی کے اندر مچھلی تھی. مولا سیدھے سیدھے جواب دے سکتے تھے یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یہ فرزند امام مبین ہیں، یہ خود امام مبین کے مصداق ہیں، انہیں خدا بند عالم نے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ایک ہتھیلی کا مسئلہ تھا، سیدھا سیدھا بند مٹھی کا مسئلہ تھا. مولا بتا دیتے کتنی مٹھی میں مچھلی ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا. مولا نے کہا کیا کہا تو نے؟ کہا یہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ مولا نے تفصیلی جواب عطا فرمایا. مولا فرمانے خدا بند عالم نے خلق کیا کائنات کو، اس زمین کے اوپر خدا بند عالم نے دریاؤں کو خلق کیا ہے. دریاؤں میں طوفان آتا ہے، دریاؤں کی لہریں بلند ہوتی ہیں اور اس کے بعد بادشاہ کے شکاری باز ان بلند ہوتی ہوئی لہروں سے مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور اس کے بعد لا کر کے بادشاہ کی ہتھیلی میں دیتے ہیں. بادشاہ ان کو مٹھی میں بند کرنے کے بعد ہمارا امتحان لیتا. بادشاہ تیری بند مٹھی میں مچھلی ہے اور کچھ نہیں ہے. کہا واقعاً آپ ہیں کون؟ کہا میں فرزند علی ابن موسی رضا ہوں، میں محمد ابن علی ہوں. کہا واقعاً آپ محمد ابن علی ہیں، آپ فرزند رضا ہیں، آپ فرزند علی ہیں. متوجہ رہی گا زانے گرامی. اب روک کر کے ایک مسئلے کو یہاں پر حل کرنا ہے. حاکم نے بس اتنا پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے، فرزند رسول سے پوچھا تھا یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟
مولا سیدھا سیدھا جواب دے سکتے تھے کہ تیری مٹھی میں مچھلی ہے، مسئلے کا جواب مل جاتا، مسئلہ حل ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی، لیکن مولا نے تفصیلی جواب عطا فرمایا، اور تفصیلی جواب دینے کے بعد بھی ایک کے سوال نے اور ایک کے جواب نے بہت بڑے مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ تفصیلی جواب دیا کیوں؟ تفصیلی جواب دینے کی وجہ یہ تھی، ریزن یہ تھا کہ بہت پہلے مولا کے جد نے دعویٰ کیا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ مولا کے جد امجد نے دعویٰ کیا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ قوم کی بدنصیبی تھی کہ ان لوگوں نے نہ زمین کے راستے پوچھے نہ آسمان کے راستے پوچھے، کوئی علمی مسائل نہیں پوچھا گیا۔ جتنا بڑا دعویٰ تھا اتنا زیادہ علی سے علمی استفادہ نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال دادا کے دعوے کے اوپر مولا نے اتنا بڑا تفصیلی جواب دے کر کے بتا دیا، دنیا والوں یاد رکھو ہم صرف دعویٰ ہی نہیں کرتے، جواب دے کر کے دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں، ہم سارے مسائل کو جانتے ہیں، ہم خلقت کو جانتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں، کیوں مسئلہ پوچھا جا رہا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہوا کہ سوال پوچھنے والے نے اور جواب دینے والے نے اپنی اپنی بات کو، اپنی اپنی طبیعت کو، اپنی اپنی فطرت کو بیان کر دیا۔ سوال پوچھنے والا حاکم وقت تھا جو شکار کے لیے گیا تھا، باز نے شکار کیا تھا، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد شکار کے بعد مچھلی آئی تھی اور اس نے اس مچھلی کے ذریعے سے مولا کا امتحان لیا تھا۔ عزیزان گرامی، مولا نے جواب دے کر کے بتا دیا، اتنا دنیا والوں یاد رکھ لو، شکاری کے ذریعے سے علم نہ حاصل کر لینا، جو مسند علم کا وارث ہو اس سے شریعت لینا۔ جو مسند علم پیغمبر کا وارث ہو، جو مسند علم امیر کا وارث ہو، جو مسند علم اہل بیت کا وارث ہو، شریعت اس سے لینا۔ کبھی شریعت کے مسائل شکاری سے دریافت نہ کرنا۔ شکاری شکار کر سکتا ہے، شکاری علم کے ذریعے سے امتحان لے سکتا ہے، لیکن جو وارث علم ہوتا ہے وہ شکاری کی طبیعت کو بھی بتا دیتا ہے، شکاری کے سوال کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، غور فرمایا آپ نے، سوال کے پوچھنے سے اور جواب دینے سے دونوں کی طبیعت واضح ہو گئی، دونوں نے اپنے وراثت کا اعلان کر دیا، دونوں نے اپنے مقصد حیات کو بتا دیا، دونوں نے اپنی مقصد ذمہ داری کو بتا دیا کہ ہم کس چیز کے ذمہ دار ہیں، ہم کس چیز کے وارث ہیں، ہمارا شوق کیا ہے اور حاکم کا شوق کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے اور حاکم کا مقصد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے نبی امام۔ اس وقت جس وقت مولا سے یہ کم سنی میں سوال ہوا تھا، اس وقت مولا کی عمر صرف اور صرف 7 یا 8 سال کی تھی۔ اب آپ سوچیں 7 اور 8 سال کے اندر مولا کو علم کے امتحان لیا جا رہا ہے کہ ان کا علم کتنا وسیع ہے، ان کا علم کس معیار پر ہے، یہ کس علم کے معراج کی منزل پر فائز ہیں۔ یہ مولا سے 7 یا 8 سال کی عمر میں سوال، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ حاکم لے کر کے دربار میں آئے، مولا کی بہت عزت ہوئی۔ خلیفہ عباسی نے اپنی بیٹی سے عقد کا اعلان کر دیا کہ ہم فرزند رسول سے شادی کرائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ، درباری علماء، درباری مفتی، یا یہ کہا جائے کہ اپنے علم کے زور پہ نہیں بلکہ بادشاہوں کی جی حضوری میں زندگی گزارنے والے لوگ، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ ٹھیک ہے، اگر شادی کرنی ہی ہے تو پہلے کچھ سکھا دے، پہلے کچھ پڑھا دے۔ مامون جو پہلے ہی امتحان لے چکا تھا، جانتا تھا یہ علم کی کس بلندی پر فائز ہیں، اس نے کہا میں جانتا ہوں ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اللہ نے بھیجا ہے، یہ سیکھے ہوئے ہیں، انہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جب لوگوں کا اصرار بڑا ہے تو حاکم وقت نے، مامون رشید نے کہا کوئی بات نہیں ہے، بھلے دربار میں ان کا امتحان لیا جائے۔
جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ رہی ہے، ہر سوال کا جواب دیں گے۔ لوگوں نے اس دور کے سب سے بڑے عالم یحییٰ ابن اقسم جو قاضی القضات تھا، آج کی تاریخ میں کہا جائے چیف جسٹس تھا، اس کو طے کیا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ 900 کرسی علماء کی لگی تھی، وہ درباری لوگوں کے علاوہ 900 کرسی لگی تھی۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ آج ایک بچے کا امتحان قاضی القضات لے گا، ایک شہزادے کا امتحان ہوگا، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا اس محفل کا رنگ کیا ہوتا ہے، اس نشست کا ماحول کیا ہوتا ہے، اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے۔ دربار آراستہ کیا گیا، 900 علماء کی کرسی لگائی گئی، قاضی القضات سامنے بیٹھا، فرزند رسول حاکم کے بغل میں بیٹھے مسند کے اوپر۔ پورے دربار میں سناٹا تھا۔ یحییٰ ابن اقسم نے ہمت کر کے سوال کیا، خلیفہ وقت اجازت ہے کہ میں کچھ پوچھوں شہزادے سے؟ مامون نے کہا مجھ سے کیوں کہتا ہے، انہی سے پوچھ لے، اجازت لے لے۔ غور کریے گا عزیزان گرامی، روایت آپ لوگوں نے بہت سنی ہے، لیکن میں جس لطیف نتیجے پر لانا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر متوجہ رہیے گا۔ یحییٰ ابن اقسم نے اپنے ذوم ناقص، اپنے گمان ناقص میں یہ سوچا کہ ایسا سوال کیا جائے جس کا یہ جواب نہ دے سکے۔ کہا یہ بتائیے اگر کسی شخص نے حالت احرام میں کوئی شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ مولا نے یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ دیکھو دیکھنے ایک سوال کیا، یحییٰ یہ تو تیرا سوال ہی ناقص ہے۔ کہ اس میں نقص کیا ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ احرام جو تھا وہ حج کا تھا یا عمرے کا تھا، شکار ہل میں ہوا ہے یا حرم میں ہوا ہے، شکار دن میں ہوا ہے یا رات میں ہوا ہے، شکار کرنے والا غلام ہے یا آزاد ہے، شکار چوپائے کا ہوا ہے یا پرندے کا ہوا ہے، شکار کرنے والے نے پہلی مرتبہ کیا ہے کہ اس کے پہلے بھی کر چکا ہے، شکار کرنے والا شکار کرنے کے بعد نادم و پشیمان ہے یا اصرار کر رہا ہے، شکار کرنے والا غلام ہے یا آزاد ہے۔ یہ سارے کے ساری باتوں کو پہلے تو معین کر، اس لیے کہ جب تو معین کرے گا تو اسی حساب سے اس کا کفارہ بھی جدا جدا ہوگا، اس کا کفارہ بھی الگ الگ ہوگا۔ جب مولا نے یہ شقیں نکالی، اس سوال میں اتنے سوال پیدا کیے، تو یحییٰ نے اسی سوال کو سن کر کے اپنا سر جھکا لیا۔ ابھی مولا نے جواب دے کر کے مغلوب نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے سوال کو درست کر کے مولا نے اسے مغلوب کیا اور بھرے دربار میں بتا دیا، اے درباریوں جسے تم بہت بڑا قاضی سمجھتے ہو، ہماری نگاہ میں اتنا بڑا جاہل ہے کہ اسے سوال کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اسے یہ بھی شعور نہیں ہے کہ سوال کیا کر رہا ہے، اسے یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ سوال ناقص ہے یا سوال کامل ہے، سوال کیسے کیا جائے اسے اس بات کی تمیز نہیں ہے۔ تمہاری نگاہ میں یہ قاضی ہوگا، ہماری نگاہ میں اس سے بڑا کوئی شاید جاہل نہ ہو۔ سوال کے ذریعے مولا نے پہلے مغلوب کر دیا۔ جب کوئی جواب نہ دے پایا قاضی قضات یحییٰ ابن اقسم، تو مطلب حاکم خود کہتا ہے فرزند رسول آپ ہی ان تمام چیزوں کا الگ الگ جواب دے دیجئے۔ مولا نے جواب دیا، دربار میں احسنتوں کی صدا بلند ہوئی، دربار میں مولا کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد مولا نے پوچھا کیا تو چاہتا ہے میں بھی تجھ سے سوال کروں؟ جو سوال میں مغلوب ہو چکا ہو، اب ظاہر سی بات ہے کشمکش میں تو تھا ہی کہ جو اس کے سوال میں اتنا سوال پیدا کر دے، اگر وہ خود سوال کرے گا تو وہ سوال کیسا ہوگا۔ ہاتھ جوڑ دیا، فرزند رسول اگر مجھے آتا ہوگا تو میں جواب دے دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو میں استفادہ کر لوں گا، میں خود آپ سے معلوم کر لوں گا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، بالکل آسان سا سوال ہے، یہ بتا دے۔ ایک شخص نے ایک عورت کے اوپر نگاہ ڈالی، صبح سے پہلے وہ حرام، دن چڑھتے ہی حلال ہو گئی، ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی،
عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو پھر حرام ہو گئی، صبح کو پھر حلال ہو گئی. بتائیے یہ عورت کیسے ہوئی؟ آج تک یہ مسئلہ قاضی القضات یحییٰ ابن اکثر نے سنا بھی نہیں تھا کہ ایک ہی عورت اتنی مرتبہ حلال اتنی مرتبہ حرام کیسے ہو سکتی ہے. فرزند رسول مجھے نہیں معلوم. مولانا نے کہا بالکل سیدھی سی بات ہے، ایک انسان ایک مرد کسی اور کی کنیز کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے وہ حرام ہے، دن چڑھتے ہی خرید لیتا ہے حلال ہو جاتی ہے، ظہر کے وقت آزاد کر دیتا ہے حرام ہو جاتی ہے، عصر کے وقت نکاح کر لیتا ہے حلال ہو جاتی ہے، مغرب کے وقت زہار کر دیتا ہے حرام ہو جاتی ہے، عشاء کے وقت کفارہ دے دیتا ہے حلال ہو جاتی ہے، آدھی رات کو طلاق رجعی دے دیتا ہے حرام ہو جاتی ہے، صبح کو رجوع کر لیتا ہے حلال ہو جاتی ہے. ایک ہی عورت اتنی مرتبہ حلال و حرام ہوئی. پہلی بات اس مسئلے نے اتنا بتا دیا کہ ہر مسئلے کی نوعیت اور کیفیت کے اوپر مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. عورت بھی وہی تھی، مرد بھی وہی تھا، لیکن یہ حلال و حرام جو ہو رہا ہے وہ نوعیت کے اعتبار سے ہو رہا ہے، کیفیت کے اعتبار سے ہو رہی ہے. جب مولا نے جواب دے دیا تو پورے دربار میں مولا کی تعریف ہونے لگی، ہر طرف سے احسانتوں کی صدا بلند ہونے لگی. واقعی فرزند رسول کے علم کا کوئی حد نہیں ہے، فرزند رسول کے علم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، روح ارض کے اوپر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. عزیزان گرامی روک کر کے ایک جملہ کہتا ہوں کہ خداوند عالم نے اہل بیت کی ذات کو معجزہ تو بنایا ہی بنایا ہے، اہل بیت کو کمال تو دیا ہی دیا ہے، اہل بیت معجز نما تو ہے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ خداوند عالم نے اہل بیت کو ایک فضیلت اور بھی عطا فرمائی ہے، ایک نادر فضیلت اور بھی عطا فرمائی ہے، اور دنیا والوں سے اس ذات کو قبول کروایا ہے. دنیا والوں یاد رکھو اہل بیت ان با فضائل با کمال انسان کا نام ہے کہ دربار حاکم کا ہوگا تعریف ہمارے اہل بیت کی ہوگی، دربار خلیفہ عباسی کا ہوگا لیکن فضیلت ہم اہل بیت کی ہوگی، فضیلت ائمہ اہل بیت کی ہوگی، فضیلت جانشین رسول کی پڑھی جائے گی، تعریف اہل بیت رسول کی جائے گی. عزیزان گرامی یہ ہے مولا جن کے علم کا امتحان بار بار لیا گیا، کوشش کی گئی بار بار مولا کو زیر کرنے کی، لیکن میں نے شروع تقریر میں عرض کیا کہ جتنا لوگوں نے کوشش کی ہے زیر کرنے کی اتنا ہی مولا کے فضائل ابھر کر کے سامنے آئے. جتنا لوگوں نے دبانا چاہا ہے اتنا ہی زیادہ اہل بیت کے فضائل ابھر کر کے لوگوں کے سامنے آئے ہیں. اہل بیت نہ کبھی کسی سے دبے تھے، نہ اہل بیت کی فضیلت کسی سے دبائی جا سکتی. اہل بیت ہمیشہ سے لوگوں کے سامنے روز روشن کی طرف واضح ہیں. بس یہ قسمت کی بات ہے کہ اہل بیت کے در سے قریب کون ہوا ہے اور اہل بیت کے در سے دور کون ہوا ہے. بس عزیزان گرامی نام امام کی قدرت کا ایک واقعہ سن لیں آپ تو اندازہ لگا گیا خداوند عالم نے اہل بیت کو کون کون سے کمال عطا فرمائے. نام امام کو خداوند عالم نے زمین و آسمان پہ قدرت دی تھی، زمین و آسمان پر اختیارات دیے تھے. کوئی بھی شے نہیں ہے جو اہل بیت کی تابع نہ ہو، ہر شے اہل بیت کی اطاعت مطیع فرما بردار ہوتی ہے اور اہل بیت کے حکم کے آگے سرنگوں ہوتی ہے. ذرہ ذرہ اہل بیت کی خدمت کرنا اپنی فضیلت سمجھتا ہے. روایت کے جملے یہ ہیں کہ نام امام ہے مولا، نام امام محمد تقی علیہ السلام، طی الارض یعنی زمین کو سمیٹنا، لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ جانا، یہ مولا اکثر کرتے تھے. ایک روز مولا رات کے وقت مغرب کے قریب مولا نے طی الارض کیا اور مولا شام میں پہنچ گئے. شام میں وہاں پہنچے جہاں پر مولا امام حسین کا سر رکھا گیا تھا. دیکھا اس مقام میں رسول حسین کے پاس ایک شخص ہے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے. روایت سنیے گا عزیزان گرامی،
اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی ہمیں کرنا کیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ مولا نے جب دیکھا کہ وہ نماز پڑھا تو نماز پڑھنے کے بعد مولا نے اس کو کہا چلو وہ میرے ساتھ۔ مولا نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا آنکھ بند کر۔ آنکھ جو بند کیا تو فوراً ہی وہ لمحے بھر میں چند لمحے میں مسجد کوفہ پہنچے، کہاں یہاں کے اعمال انجام دے دے۔ مسجد کوفہ کے بعد مولا نے کہا آنکھ بند کر، آنکھ بند کیا، لمحے مسجد نبوی پہنچ گئی، کہاں یہاں بھی نماز پڑھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا نے پھر کہا ہاتھ پکڑا، کہا آنکھ بند کر، آنکھ بند کیا، مولا اسے مسجد الحرام خانہ کعبہ میں لے آئے، کہا یہاں نماز پڑھ لی۔ وہاں بھی اس نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی۔ مولا نے کہا آنکھ بند کر، میں تجھے وہاں پہنچا دیتا ہوں جہاں سے میں تجھے لے کر کے آیا۔ مولا اسے پکڑا، لے کر کے واپس شام آ گئے۔ یہ سارا واقعہ رات کے چند حصوں میں یا چند لمحے میں ہوا۔ وہ تو اپنے آپ کو خواب سمجھ رہا تھا، لیکن بہرحال خوش ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک ہی رات میں چند حصوں میں چند لمحوں میں میں نے کہاں کہاں کی زیارت کر لی۔ مولا نے زیارت کرا دی، نماز پڑھوا دی، مسجد کوفہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد الحرام میں، واپس اسی جگہ پر لے آئے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر تھا۔ وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ مولا پھر آئے، وہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ مولا نے پھر اسے پکڑا اور پھر گزشتہ سال کی طرح اسے مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد کوفہ کے اندر عبادتیں کروائیں اور اس کے پھر واپس لا کر کے وہاں پہ رکھا۔ جب اسے پہنچایا تو اس نے آپ کی دامن سے پکڑ لیا۔ فرضاً آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ آپ پچھلے سال بھی آئے تھے، گزشتہ سال بھی آئے تھے، اور آپ نے مجھے مقدس مقامات کی زیارت کرائی تھی، مقدس مقامات پر مجھے عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا تھا۔ آپ ہیں کون؟ مولا نے فرمایا محمد ابن علی ہوں، میں تمہارا امام وقت ہوں، میں حجت خدا ہوں۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ اس نے یہ بات کو منتشر کر دیا، پھیلا دیا کہ میں ایک ہی رات میں 2 سال سے مختلف مقامات پر عبادت کرتا ہوں، اور محمد ابن علی علیہ السلام آتے ہیں، مولا امام تقی آتے ہیں اور مجھے یہ مقدس مقامات کی زیارت کراتے ہیں۔ حاکم وقت نے یہ سوچ کر کے کہیں ایسا نہ ہو یہ فضیلت ہر ایک کے تک پہنچ جائے، اسے گرفتار کرا دیا، زندان میں ڈال دیا۔ پہلے شام کے زندان میں رکھا اور اس کے بعد وہاں سے اٹھا کر کے عراق بھیج دیا۔ روایت کے جملے جب عراق کے زندان میں آئے تو اس نے حاکم کو، والی عراق کو خط لکھا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، مجھے بغیر کسی جرم کے گرفتار کیا گیا، مجھے آزاد کر دے۔ والی احمد کو عراق نے اسی خط کے پیچھے جملہ لکھ دیا، جس نے تمہیں خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد کوفہ کی زیارت رات میں کرائی ہے، اسی سے کہہ دو تمہیں زندان سے رہائی دلا دے، اسی سے کہہ دو وہ تمہیں آزاد کر دے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن روایت کے جملے یہ ہیں کہ مطلب اس نے زار و قطار رونا شروع کیا، مولا ہم قید خانے میں ہیں، ہمیں اس کا غم نہیں ہے، لیکن ظالم کو آپ کی قدرت پر شک ہے، ظالم کو آپ کی طاقت پر شک ہے۔ اے میرے مولا میں آپ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، آپ کے علم پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کی طاقت پر ایمان رکھتا ہوں، میرے مولا مجھے رہائی چاہیے، مجھے آزادی چاہیے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ زندان میں قفل لگا ہوا ہے، دربان موجود ہیں، سب کے سب موجود ہیں، لیکن صبح جب نمودار ہوئی ہے تو کیا دیکھا گیا ہے کہ مولا کا چاہنے والا زندان سے غائب، زندان سے غائب ہے۔ عزیزان گرامی، مولا نے اس کو آزاد کرا دیا، مولا نے جب اس کو زندان سے رہائی دلا دی، لیکن رہائی دلانے کے بعد جب ہم نے اس واقعے کو پڑھا تو بہرحال دل کو اتنا تسکین ہوا، تسکین قلب اتنا ہوا کہ کم از کم ہم بھی اس بات کی امید تو لگا سکتے ہیں کہ ہم جس مولا سے محبت کرتے ہیں، ہم جن اماموں سے محبت کرتے ہیں، جس طریقے سے مولا نے اسے زندان سے رہائی دلائی ہے، انشاءاللہ مولا امام تقی کی محبت ہم لوگوں کو جہنم سے رہائی دلا دے گی، ہم لوگوں کو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ لیکن میں نے روایت عرض کرنے سے پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اس روایت کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت۔ مولا کی نگاہ میں بہرحال وہ شخص عزیز تھا، عزت دار تھا، یا یہ کہا جائے مولا سے وہ اتنی محبت کرتا تھا، یا مولا اس سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جو مولا اسے لامومن مقدس مقامات کی زیارت کرا دیتے تھے۔
ان مقدس مقامات کی بھی زیارت کراتے تھے، خود اپنے زیارت کراتے تھے۔ یہ اس کے تطہیر قلب کی نشانی ہے، یہ اس کے پاکیزگی قلب کی نشانی ہے۔ ہم اکثر و بیشتر ہم لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں اور اب اکثر خطبہ و ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں کہ ہم ایسے کیوں نہ ہو جائیں کہ وقت کا امام خود ہمارے پاس آ جائے۔ یہ اسی جملے کے اوپر دلیل ہے کہ اگر ہمارا قلب تطہیر ہوگا، ہمارا قلب پاکیزہ ہوگا تو وقت کا امام بھی آئے گا، اور وقت کا امام اپنی قدرت سے ان مقدس مقامات کی زیارت کرے گا۔ عزیزان گرامی، آج اسی امام کی، جو امام جواد ہے، جو امام کریم ہے، جو امام فرزند رسول ہے، صرف اور صرف 25 سال 3 مہینے اور 12 روز کی زندگی پائی۔ اتنی مختصر حیات میں، اتنی مختصر زندگی، مولا کو معتصم عباسی نے زہر دے دیا اور مولا زہر سے شہید ہو گئے۔ ائمہ میں صرف ایک مولا علی ہیں اور ایک مولا حسین ہیں جو خنجر سے شہید ہوئے، جو اسلحے کے ذریعے شہید ہوئے، لیکن امام حسن ہو، چوتھے امام ہو، 5ویں امام ہو، ہر امام زہر دغا سے شہید ہوا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ کسی امام کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، دشمن کو صرف دشمنی تھی تو ان کے کمال سے دشمنی تھی، ان کے فضائل سے دشمنی تھی۔ آج واقعی زہرا پھر تڑپ گئی ہوں گی، آج پھر بنت رسول تڑپ گئی ہوں گی کہ میرے لال حسن کے جسم سے جو زہر کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام تک پہنچ گئے۔ زہر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب جسم میں زہر اثر انداز ہونے لگتا ہے، جب جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے تو انسان تڑپنے لگتا ہے، انسان بے چین ہونے لگتا ہے، انسان کے اوپر پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ 9ویں امام کو بھی زہر دیا گیا، 9ویں امام بھی بہت تڑپے ہوں گے، 9ویں امام بھی بہت زیادہ بے چین ہوئے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے جد کا مدینہ نہیں ہے، پردیس ہے، بغداد ہے، لیکن عزادار و روایت کے جملے یہ ہیں کہ مولا کو زہر سے شہادت ضرور ہوئی، مولا بتڑپے، مولا بے چین ضرور ہوئے، لیکن شہادت کے بعد مولا کو غسل بھی مل گیا، مولا کو کفن بھی ہو گیا، مولا کی تشییع جنازہ بھی ہو گئی، مولا کی تدفین بھی ہو گئی، مولا کے جنازے کو سپرد خاک بھی کر دیا گیا۔ عزاداروں، غربت ضرور تھی، پردیس ضرور تھا، وطن سے دور ضرور تھے، لیکن کفن بھی مل گیا، مولا دفن بھی ہو گئے، مولا کی غسل بھی ہو گیا، مولا کی نماز جنازہ بھی ہو گئی۔ لیکن ہائے غریب کربلا جو اپنے جد کے مدینہ سے دور، لیکن اس غربت کے عالم میں مارا گیا، اس غربت کے عالم میں قتل ہوا ہے، اس غربت کے عالم میں ذبح کیا گیا ہے کہ جسے نہ غسل ملا ہے، جسے نہ کفن ملا ہے، جسے نہ ہی دفن ہونا نصیب ہوا ہے۔ عزادارو شریعت کا ایک مسئلہ ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ شہید جو راہ خدا ہوتا ہے نا، اسے غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، جو شہید راہ خدا ہوتا ہے نا اسے کفن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسی لباس میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے جو اس کے جسم پر لباس ہوتا ہے۔ لیکن عزادارو، حسین تو اس غریب امام کا نام ہے کہ جس کے جسم پر وہ لباس بھی نہ تھا جو اس حسین نے بوسیدہ کر کے پہنا تھا۔ جب بی بی زینب نے کہا تھا بھیا ارے یہ تو پہلے سے ہی بوسیدہ ہے، آپ اسے اور کیوں بوسیدہ کر رہے ہیں؟ کہا بہن آج آیا زینب، ارے میں نے نانا سے سنا ہے، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ حسین تم عالم غربت میں قتل کیے جاؤ گے، تم عالم غربت میں ذبح کیا جاؤ گے اور تمہارا لاشا بے گور و کفن رہے گا۔ میں اسے زیرہ کے نیچے اس لیے پہن رہا ہوں کہ شاید اسے اشقیہ بوسیدہ سمجھ کر چھوڑ دے۔ ہائے حسین کی یہ تمنا
سننا بھی پوری نہ ہوئی. جب حسین شہید کیے گئے تو حسین کے جہاں سارا سامانوں کو لوٹا گیا. حسین کے جسم اتھر سے وہ بوسیدہ لباس بھی لے لیا گیا. عزادارو حسین کا لاشا بے گور و کفن اسی کربلا کی ریگزا اور زمین پر پڑا رہا. اشکیاء نے اسے لاشے کو پامال کر دیا. عزادارو یہ وہ منظر تھا, یہ وہ غربت تھی, یہ وہ کیفیت تھی کہ چوتھا امام جو امام صابر ہے, جو جہاد اکبر کے لیے نکلا ہوا ہے, روایت کے جملے یہ ہے کہ جب اپنے بابا کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا, اپنے بابا کے بے گور و کفن جنازے کو دیکھا ہے, تو ایک مرتبہ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جناب زینب نے کیا دیکھا, کہیں ایسا نہ ہو سید سجاد بھی اس عالم غربت میں میرا ساتھ نہ چھوڑ دے. ایک مرتبہ آواز دی, میرے لال, ارے میں کیا حالت دیکھ رہی ہوں, کہیں تم بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دو. اے میرے لال, اگر تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں کس کے بھروسے پہ یہ سفر کروں گی. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا, اے پھپھی اماں, ارے وہ بیٹا کیسے زندہ رہے کہ جس کا بابا کا لاشا ایسے ہی بے گور و کفن پڑا ہو. اے پھپھی اماں, آپ نے دیکھا نہیں, ارے یزیدیوں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا, لیکن میرے بابا کا لاشا, میرے چچا کا لاشا, میرے بھائی علی اکبر کا جنازہ یوں ہی پڑا ہے, اور اشکیوں نے اسے دفن بھی نہ کیا. جناب زینب نے فرمایا, اے میرے لال صبر, اے میرے لال صبر کرو, میں نے اپنے نانا سے سنا ہے یہاں پر عظیم الشان روزہ بنے گا, دور دور سے تمہارے بابا کے زائرین آئیں گے اور تمہارے بابا کے روزے کی زیارت. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا, میں اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما, ہمارے عشق ذکر و مال زہرہ میں جگہ عطا فرما. اے میرے معبود, ہم سب کو امام محمد تقی الجواد علیہ السلام اور تمام اتباعت اولیاء کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. میرے معبود, سب کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما, سب کی تنگ دستی غربت اور مفلسی کو دور فرما. تمام محبان امام محمد تقی علیہ السلام, محبان ائمہ کو میرے معبود تمام آفت عرضی اور سماوی اور یہ کورونا وائرس جیسی وبائی امراض سے تحفظ عطا فرما. اے میرے معبود, جتنے بیمار ان سب کو شفا کلی عطا فرما. امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما, ہم سب ان کے عوان انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا, السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم, السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام. السلام علیکم یا ابا جعفر محمد ابن علی البر التقی الامام الوفی, السلام علیکم ایو رضا الزکی, السلام علیکم یا ولی اللہ, السلام علیکم یا نجی اللہ, السلام علیکم یا سفیر اللہ, السلام علیکم یا ثنا اللہ, السلام علیکم یا کلمت اللہ, السلام علیکم یا رحمت اللہ, السلام علیکم ایوہ النور الساطع, السلام علیکم ایوہ البدر الطالع, السلام علیکم ایوہ الطیب من الطیبین, السلام علیکم ایوہ الطاہر من المطہرین, السلام علیکم ایوہ الآیت العظمیٰ, السلام علیکم ایوہ الحجت الکبریٰ, السلام علیکم ایوہ المطہر من الزلات, السلام علیکم ایوہ المنزہ عن الموزلات, السلام علیکم ایوہ العلی عن نقص الاوصاف, السلام علیکم ایوہ الرضی عند الاشراف, السلام علیکم یا عمود الدین, اشہد انک ولی اللہ و حجتہ فی ارضی و انک جنب اللہ و خیارت اللہ و مستودع علم اللہ و علم الانبیاء و رکن الایمان و ترجمان القرآن, و اشہد ان من اتبعک علی الحق والہدی و ان من انکرک و نصب لک العداوۃ علی الضلالۃ والردی ابرو الی اللہ و الیک منہ فی الدنیا والآخرہ, والسلام علیکم ما بقیت و بقی اللیل والنہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, الامان 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 من فتنة الزمان, السلام علیکم یا شیخ القرآن, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا امام زمان ھذا اجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک و جعلنا من اعوانک و انصارک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.